या साढ़े काम ने से करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। हमारे साथ रऊफ क्लासर साहब मौजूद हैं, वसीम बदामी साहब मौजूद हैं और आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। इसलिए तेज़ी से इंट्रो कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान चूँकि बात कर रहे थे, बहुत सा हमारा प्रोग्राम का हिस्सा उसमें चला गया, तो जो बचा कुछ हिस्सा है उसके अंदर हम जो गुफ्तगू कर सकेंगे करना चाहते हैं वो कर लेंगे। इससे पहले प्रोग्राम शुरू होने से पहले मोरालिटी की बड़ी गुफ्तगू हो रही थी कि मोरालिटी सियासतदानों की मोरालिटी क्या है क्या नहीं है, तो उसके ऊपर बड़ी बहस हो रही थी। लेकिन उस पर जाने से पहले ये बताएं रऊफ साहब, पहले आपसे शुरू कर लेता हूँ ये क्विकली, बिकॉज ज़ाहिरा हमारा प्रोग्राम का वक्त भी थोड़ा सा मुझे लगता है कम ही होगा। शहबाज साहब नहीं हैं, मरियम साहिबा हैं। पहले मफाहमत की बड़ी बात चल पड़ी थी, इमरान खान साहब को तकरीब भी करने दे दी, ऐसा लग रहा था कि शायद मुस्लिम लीग नून की सोच बदल रही है। तो पिछले 4-5 दिन से देख रहे हैं मरियम नवाज़ साहिबा इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को रगड़ी जा रहे हैं, तो इसका मतलब इस मफाहमत वाली बात तो नहीं है, फिर शहबाज साहब इसलिए साइड लाइन होंगे। मेरा ख्याल है वो इसको, ये जो उनका स्टाइल है इसको मेंटेन करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब को रखेंगे कि जनाब के ये उसके मुसालियत वगैरह के वो हैं, चैम्पियन हैं, क्योंकि उनकी आपको पता है वहाँ पर पहले भी खुफिया डीलिंग्स भी वही करते थे और उसको मुलाकातें भी वही करते थे चौधरी निसार अली खान साहब के साथ मिलकर। इनको नुकसान माहौल बनाना पड़ता ना, वो माहौल बनाया, इमरान खान को तकरीर करने दी, बजट वाला सारा मामला तय किया, तो माहौल इसी तरह बनता ना कि आप उनको कहें देखें जी हम बदल गए। ये सर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं वसीम अकरम साहब और उस वकार यूनुस साहब के हवाले से कि वो जो तेज गेंद ज्यादा करते थे वकार यूनुस डराते थे उनको, अपने आके यार्कर से विकेट वो ले जाते थे, वसीम अकरम ज्यादा ले जाते थे। नहीं मैं वसीम अकरम की वो नहीं कर रहा, मैं सर वसीम अकरम साहब की दुनिया का बेहतरीन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। सर मैं आपको स्पीड की बता रहा हूँ, मैं थोड़ी सी कि बाज़ दफ़ा आप उनको डराने के लिए बाउंसर्स या आपको यार्कर जो मारते होते हैं, आप उनको खुलकर अगर नहीं खेल सकते, किसी दूसरे बॉलर को जब खेलने लगते हैं आपके विकेट्स उस वक्त भी ज़ाय होते हैं, क्योंकि आपके सामने दो अगर बॉलर्स हैं वहाँ पे। सेम यहाँ पे वो जाता है कि आप नवाज शरीफ साहब ने जो स्पीड रखी हुई है वो उन्होंने स्पीड रखी है कि एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान को मैंने लगाना है, दीवार के साथ लगाना है, और जो स्पेस मिलनी है वो शहबाज शरीफ साहब को मिलनी है। आप दोनों एंड्स पे बाज़ दफ़ा ऐसे बॉलर्स होते हैं कि दोनों में आपको आके एक को पिक करना पड़ता है कि किसको हिट करेंगे, और जिसको हिट करने की कोशिश करेंगे उसमें मारे जाएंगे। सो सेम इनका मरियम नवाज साहिबा का जो है, क्योंकि अगर ये उस पर चली जाती है 100% मुफाहमत पे, इनका जो वोटर है वो बड़ा हल्ट होगा। बहुत सारा एक जो नरेटिव बना दिया इन्होंने जनाब के लड़ाई का, झगड़े का, एस्टेब्लिशमेंट के साथ हम आके डील नहीं करेंगे, हम आके वोट को इज्जत दिलवाएंगे, बला बला जो चीज़ें इन्होंने की हैं, इनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि अगले इलेक्शन तक ये जो है ये मरियम साहिबा हैं या नवाज शरीफ साहब हैं, ये अपना इमेज कायम रखें। ये इमेज अपना कायम रखेंगे तो शहबाज शरीफ साहब को कोई दरमियान में से डील कट करने का मौका मिलेगा, इनको मौका मिलेगा। सो इट्स अंडरस्टैंडेबल, मेरे लिए कोई हैरान बात नहीं। भट्टी साहब, शहबाज साहब नहीं है, आपको परेशान ये अजीब लग रही बात कि शहबाज साहब इस पूरी कैंपेन का ऐसा नहीं, हालांकि ट्वीटें करके कहा गया कि शहबाज साहब जाएंगे, पहले तो इसका जवाब दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी इत्तला के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सरबराह शहबाज शरीफ है, तो पहले फैसला हुआ था शहबाज शरीफ कैंपेन में जाएंगे, फिर खानदान के 5 लोगों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ इतने अरसे से लगा रहा है, इमरान खान के साथ हम जितना मर्जी जोर लगा लें, ये मैं अगर शहबाज शरीफ सब अगर जवाब देना चाहे तो फिर मैं उनको टाइम बता दूंगा कितने बजे उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि यार इमरान को तो गाली देने से, बुरा भला कहने से कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि इमरान ना अपनी मर्जी से आया है ना अपनी मर्जी से हुकूमत बचा पा रहा है। तो एक ही हाल है, शहबाज शरीफ साहब को 2 साल दिए, बेटे उनके ने 22 महीने कैद काटी, उन्होंने भी काटी। उसके बाद FIA के जिस दिन शहबाज साहब के साथ बात हुई उससे अगले दिन ये मीटिंग हुई नवाज शरीफ साहब के साथ, इसहाक डार भी थे उस मीटिंग में। उन्होंने कहा तो लिहाजा एक ही हाल है, अगर सियासत में इन रहना है तो एस्टेब्लिशमेंट को हिट करो, जब तक एस्टेब्लिशमेंट पीछे नहीं हटेगी इमरान खान के खिलाफ हम जितना मर्जी बोल ले, जितना मर्जी जोर लगा ले, हमें रिलीफ नहीं मिलेगा। और इस सिलसिले में मरियम नवाज मादी में कितनी दफा खामोश रही, कितनी दफा बोली, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। इन्हें पिंडी से भी थोड़ी सी सपोर्ट मिल गई है, इससे आगे मैं नहीं कहूंगा, पिंडी से भी सपोर्ट मिल गई है, और उसका सलमान शहबाज से कमो बेशतर 8-9 मिनट किसी से बात हुई है। उन्होंने कहा कि जी हम आपके कहने में बार बार खामोश होते हैं, लेकिन कभी आप बजट में उसको कर देते हैं, कभी एतमाद के वोट लेने में आप उसको रेस्क्यू कर देते हैं। इसका मतलब है हमारा मुकाबला इमरान के साथ नहीं है। और नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को कन्विंस किया है कि आप मेहरबानी करो, आपका बयानिया मरवार है, आप अपने हल्के हल्के खेलते रहो, मुझे कश्मीर इलेक्शन में मरियम को उतारने दो।
مریم کو اتارنے دو، اور انہوں نے ضد کر کے مریم کو بھیجا ہے، اور یہ سمجھ گیا ہے کہ نواز شریف کہ حالانکہ کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں نواز شریف کی کوئی بیان نہیں آ رہا، کوئی گفتگو نہیں کر رہے، لیکن مریم کو یہ اب بات یقین آ گئی ہے نون لیگ کو، اب اس بیانیے پہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے، کہ عمران خان کے خلاف ہم جتنا مرضی بول لیں، جنگیر ترین گروپ الگ ہوا تھا، 40 ان کے پاس سیٹیں تھیں تو ان کی حکومت ختم ہونی چاہیے، ان کو ریسکیو کیا کس نے؟ عمران خان کو اعتماد کا ووٹ کس نے کیا؟ اس کی تصویریں جن سیف ہاؤس میں رکھی گئی تھی نواز شریف کو بھیجی گئی۔ میں یہ بات آپ کو خبر دے رہا ہوں، انکار کرنا ہے تو میرے بھائی کرے، پھر میں ان کو بتاؤں گا آپ نے بھیجی کہ نہیں۔ اب نواز شریف نے کہا کہ یار عمران کے خلاف جتنا مرضی بول لیں، فائدہ ہے ہی کچھ نہیں، نہ وہ اپنی مرضی سے رکے ہوئے ہیں نہ انہوں نے جانا ہے، تو اس لیے مریم کو اگریسو انہوں نے چھوڑا۔ آج جو انہوں نے گفتگو کی تھی کہ آپ کو زمین میں بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، آپ انہوں نے کہا کشمیر میں بیٹھ کے، امریکہ میں بیٹھ کے کشمیر کا سودا کر کے آئے ہیں۔ یہ بہت سخت سیریس ایلیگیشن ہے، یہ چھوٹے ایلیگیشن نہیں ہے، اور کشمیر کا سودا اکیلا کوئی بھی پولیٹیکل پرائم منسٹر نہیں کر سکتا، یہ مجھے بھی پتا ہے۔ سودا کا لفظ بڑا سخت ہے، کشمیر کے اوپر کوئی فیصلہ اکیلا وزیر اعظم نہیں کر سکتا، یہ زیادہ بہتر لفظ ہے کہ کوئی پولیٹیکل ڈیسیژن، کوئی ایسا فیصلہ کہ کشمیر کا کیا بنے گا وہ یہ مریم نے جو لفظ استعمال کیا سودے کا، دیکھیں کشمیر میں فیصلہ آپ کہتے تو اچھی بات تھی، یہ بڑے سیریس ایلیگیشن ہے۔ ہم نے 72 سال اس کے لیے کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر ہماری شاہراہ ہے، یہ بچپن سے نعرے سنے ہیں، تو اتنا سیریس اگر مریم نواز لمٹ کراس کر رہی ہے، سعودی عرب ناکام ہو گیا، برطانیہ ناکام ہو گیا ان کو بعد لے جانے میں، کیونکہ عمران خان کے ایک قریبی دوست ہیں، انہوں نے جو شہباز شریف ویڈیو لنک پہ سارا کچھ سنتے رہے، اس کے بعد شہباز شریف بھی اپنے قریبی حلقوں سے، آپ بے شک ان سے پوچھیں کہ سنا ہے کہ آپ بڑے نالائق کہ مجھے میں ذرا آپ نے جو بات کی میں وہ سنا دیتا ہوں سب سے پہلے وسیم آپ کے کہ انہوں نے سودے کی جو بات کی ہے مریم نواز شریف صاحبہ نے، وہ ذرا سن لیں، کشمیر جو بھٹی صاحب کہہ رہے تھے ذرا سن لیجیے۔ عمران خان مقبوضہ کشمیر کو مودی کی جھولی میں پھینک کر آ گیا ہے، میری اطلاع ہے کہ تمہاری مرضی سے کشمیر بھارت کے پاس گیا ہے، کشمیر کے مجرم تم ہو عمران خان، کسی عمران خان کشمیر فروش کے ہاتھوں ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ یہ تو پرانا تھا، آج کا بھی انہوں نے اسی طرح کی گفتگو کیا کہ میں آپ کو خبر دے رہی ہوں اور میں کہ عمران خان نے سودا کر دیا اس کا۔ کاشف صرف 30 سیکنڈ ایک لفظ غور کریں، انہوں نے کہا میں آپ کو خبر دے رہی ہوں، اور یہ خبر ان کو کس نے دی اسے چیک کریں۔ میں کو ایک دو جگہ پہ تو انہیں حلف لے کر بھی کوئی باتیں کی ہیں آج کی تقریر میں کہ میں حلف لے کر میں الفیہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے پتا چلا ایک جگہ انہوں نے کہا جی قومی راز آپ کو بتاتی ہوں، جو قومی راز ہوتے ہیں وہ قوم کو ہی نہیں پتا ہوتے، باقی سب کو پتا ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں قومی راز وہ یہ ہے کہ عمران، یہ جو مودی نے 370 کیا ہے عمران خان کی رضامندی سے کیا ہے، وہ آن بورڈ تھا۔ میرا خیال ہے بہت ہی irresponsible سٹیٹمنٹ ہے، یہ ویسے ہی irresponsible سٹیٹمنٹ ہے کہ جب ہم عمران خان صاحب کی حکومت کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ نواز شریف کی انڈین پالیسی پہ تنقید کریں، 100 تنقید کریں، لیکن غدار تو نہ کہیں، یہ تو نہ کہیں کہ بھائی اس نے مودی کی ہاتھوں سودا کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ بھی نرم الفاظ میں کہتے ہوئے نا کشمیر بھیج دیا، کشمیر فرو۔ تو مجھے ایسا لگتا تھا، میرا ایک بڑا بیوقوفانہ سے یہ خیال تھا کہ ہماری سیاست شاید اتنی میچور ہو گئی کہ اب ہم دوبارہ ان الزامات کی طرف نہیں جائیں۔ ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بہت ہی اٹ از ٹو گڈ ٹو بی ٹرو، کتنی میچورٹی ہے۔ فرینکلی مجھے سب سے زیادہ حیرانگی بلاول بھٹو زرداری صاحب پہ اس لیے ہوئی کہ پیپلز پارٹی آپ پھر بیوقوفی کا ہے، میں اس کا اعتراف کروں، وہ اس لیے کہ گورننس کے حوالے سے تو پیپلز پارٹی کے ریکارڈ کا بہت ہی بڑا غرق ہے، کرپشن کا تو ہے ہی معاملہ تھا، کم از کم ہمیں یہ لگتا ہے کہ چلو سوچ کے حوالے سے تھوڑا سا ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا لبرل پروگریسو، اگر وہ بھی ان کو بھی جا کے لگے کہ آزاد کشمیر میں نے مودی کا یار کے نعرے لگانے ہیں تو شاید بک جائے، تو ان کو آزاد کشمیر میں یاد آتا ہے کہ نواز شریف نے کیوں بلایا تھا اپنی شادی پہ، 4 سال پہلے بھی انہوں نے نعرہ لگایا تھا مودی کے یار کو ایک دھکا اور دو، اور ابھی تو اسلام آباد کھڑے ہو کے غدار کے نعرے بھی لگا گئے، پیپلز پارٹی لگا رہی ہے جس کی جو سب سے بڑی وکٹم رہی ہے ان نعروں بی بی کو سیکیورٹی رسک آ گیا، آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وہ سکھوں کی فہرست حوالے کر دی تھی وزیر داخلہ نے اعتزاز احسن صاحب سے، کیا کیا الزامات لگے، اس کے بعد بھی یہ سب، اور یہ الزام تھا۔ ہاں تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم ایک محفل میں موجود تھے جس میں ایک سابق ڈی جی یہ صحیح آئی سے انہوں جو بڑے کلیدہ کردار تھا جن کا سارے انہوں نے کہا یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں، انہوں نے بلکہ ہنس پڑے، انہوں نے کہا ہمارے پاس کبھی لسٹیں تھی نہیں، انہوں نے اور بھی کہا تھا، انہوں نے کہا اگر ہوتی بھی صحیح تو آپ کا کیا خیال ہے، آئی ایس آئی جو ہے آئی ایس آئی اعتزاز احسن کو دے دیتی جائے انڈیا کو دے، اس نے کیا ہمکانہ قسم کی بیوقوفانہ 1988 میں جب حلف اٹھایا اس سے پہلے اسلم بیگ صاحب نے کیا کیا اگری کروایا تھا کہ آپ خارجہ امور پہ نہیں بولیں گے، اس میں نہیں بولیں گے، اور ان کو لسٹ ملتی ہوئے، لیکن تو ابھی کتنی افسوس کی بات ہے کہ آپ ان بے نظیر صاحبہ کے گورننس میں کرپشن کے حوالے سے کرے تنقید، آپ نے سیدھا انڈین ایجنٹ کہہ دیا ہے اور اس نیریٹو کو بنایا، اور بعد میں ایک نجی محفل نے کہا تم ایسی بات تھی ہے،
تو یہ تو میرا خیال ہے بہت ہی, یعنی اس کشمیر الیکشن کا میرے خیال میں سب سے افسوسناک پہلو یہ کہ ہم نے پھر غداری کارڈ, یہ وطن کارڈ, بس ہم ہر حسب ذائقہ حسب وہ یہاں یہ بکے گا بیچ دو, یہاں پہ یہ بکتا ہے یہ بیچو, ایٹ واٹ ایور ایک بات کاسٹ, اس کی کوئی بھی کاسٹ ہو. آج اس کو گستاخ بولنے سے میری دکان چل رہی تو آج ہی بول دو, اس کو غدار کہتے اس کو گستاخ کہتے, میں میری دکان. جنہوں نے گستاخ کا الزام سہتے ہوئے گولیاں کھائی ہیں, پہلا موقع ملنے پہ خود ہی کھڑے ہو کے انہوں نے اس طرح کی پریس کانفرنس شروع کر دی. اب اس سے پہلے کیا عقل مند لوگ ہیں, پڑھے لکھے پہلے سوال کریں, میں تھوڑا سا انہوں نے بات کی ہے نا جس پہ ہمیں افسوس ہو رہا ہے, اگر پاکستانی پولیٹیکل لیڈرشپ کو آگے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو غدار کہتے ہیں, تو آپ لوگوں کو کیوں فرق پڑ رہا ہے؟ اگر وہ اپنے آپ کو انڈین ایجنٹ, ہم کیوں دل جلا رہے ہیں, یہ قوم کیوں دل جلا رہی ہے, آپ کو, مجھے, یا بدامی صاحب کو, وہ سارے خوش ہیں, وہ مطمئن بھی ہیں, خوش بھی ہیں, اور انہیں اس پہ کوئی پرابلم بھی نہیں ہے. وہ عمران خان ان کو غدار کہتا تھا, وہ عمران خان کو کہتے ہیں, وہ بلاول اسد مودی کا یار غدار کا کہتا تھا, اور وہ بھٹو صاحب اور ان کو جا کے غدار کہتے. اگر یہ پوری پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ, یہ ساری پارٹی کے لیڈرز, اور جن کے پاس کوئی 3-4 کروڑ ووٹ بینک ہے, وہ خود کو غدار سمجھتے ہیں, اینٹی اسٹیٹ سمجھتے ہیں, اینٹی پاکستان سمجھتے ہیں, آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ اگر میرے اثاثے میری آمدن سے زیادہ ہیں تو تمہیں کیا؟ دے آر ہیپی. مطلب اگین آپ کو, ہمیں یا کچھ لوگوں سوسائٹی کا فیبرک تو برباد ہو جاتا ہے, ان کو شرم آ رہی ہے. پولیٹیکل فیبرک خراب ہو. دیکھیں ہم اس پولیٹیکل فیبرک کے بھی سٹیک ہولڈر ہیں ان اے وے. کاشف وہ ایک دوسرے کو غدار کہہ کے ووٹ لیتے ہیں. کیا ہمیں اگر وہ غلط بات کریں ہمیں بائی اسٹینڈر کے طور پہ کھڑے ہو کے کرنا چاہیے؟ اگر ان کو کوئی تکلیف نہیں تو سر قوم کو کوئی مسئلہ ہے, مجھے یہ بتائیں, اگر اس قوم کے لیڈر جو ہیں, جو اس ملک پہ وزیر اعظم رہے ہیں یا ابھی ہیں, وہ ایک دوسرے کو غدار کہتے ہیں اور قوم کو کوئی مسئلہ نہیں, تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ قوم ہی تو انہیں کو چوز کر رہی ہے نا, جو ان کے پیروکار ایک دوسرے کو غدار کہتے ہیں. وہ ایک دوسرے کو آگے بھی بڑھتی ہے. بائی دیٹ ٹوکن تو آپ کچھ بھی جسٹیفائی کر سکتے ہیں. اگر لوگ چوروں کو ووٹ ڈالتے ہیں تو تمہیں کیا, اگر لوگ جھوٹوں کو ووٹ ڈالتے ہیں تو تمہیں کیا؟ تو کون ان کا مسئلہ نہیں, تو کون ہونا ہے, تو ماما لگنا ہے. قوم کے دو طریقے, یا قوم لیڈر بنا لے یا لیڈر قوم کو بنا لے, یہ طریقے نا. تو اس کے بعد تیسرا تو قوم نے تو نہیں بنانا ٹھیک ہے. اس کے بعد لیڈرشپ کا آپ کا رول ہوتا ہے, وہ قوم کو فریم کرے, ان کو ڈیولپ کرے, ان کو شعور کرے. اسی لیے مسئلہ ہے کہ یہ لیڈرشپ جس نے اس قوم کو ایک راستہ دینا ہے, بنانا ہے اس کو, قوم خود نہیں بنانا چاہتی. They are happy to be Indian agent, they are happy to be anti-state, anti-Pakistan and غدار. تو اس کا کیا حل ہے آپ کے میرے پاس؟ آپ اور میں لاکھ ان کو بھاشن دیں, کچھ کے ہیں وہ, یس دل جلائیں, وہ دل جلے بیٹھے ہوئے, امریش پوری کی فلم بیٹھے ہوئے, وہ چلاتے رہے. کیوں پٹی صاحب کوئکلی بتائیں کہ دل جلے ہیں تو دل بھی نہ جلائیے. نہیں, ہمارا کام ہی بیسیکلی صحافیوں کا یہ ہے, تو پھر وہ کرپشن کرتے ہیں, ہم کرپشن کی سٹوریاں چھوڑ دیں. ایک آپ کسی کو ذوالفقار علی بھٹو کو غدار کہہ رہے ہیں, جس نے پاکستان کا آپ کو آئین دیا, آپ کا وزیر اعظم, غدار کہنا, ایک ڈاکو کی بیٹی کہنا, ڈاکو کہنا, یہ نہایت نامناسب ہے. دیکھیں سیاست میں اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہوتا تھا, گالی گلوچ کبھی نہیں. لیکن یہ چیزیں کاشف بھائی اس وقت آتی ہیں جب آپ کی کارکردگی صفر ہو, آپ یہ کمپٹیشن نہ کر رہے ہو کہ ماضی کے مقابلے میں ہم نے تعلیم میں یہ بہتری لائے, صحت میں یہ لائے, انصاف میں لائے, الیکشن ریفارمز کی, لوگوں کو سڑکیں بنائیں, لوگوں کو ان کو حقوق دیے. جب آپ کی کارکردگی زیرو ہو تو پھھر علی امین گنڈا پور یہی کہے گا کہ ذوالفقار علی بھٹو غدار ہے. اور میرا چیلنج ہے انہیں ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی بھارت میں پتہ بھی نہیں ہوگا. پھر وہ مریم نواز صاحبہ کے لیے یہی کہیں گے کہ وہ ڈاکو کی بیٹی. دیکھیں ڈاکو ایک سخت لفظ ہے, آپ کہتے ہیں جی ان پہ مجرم ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن اس طرح سیاست میں لیکن بھٹی صاحب آپ یہ دیکھیں نا, دیکھیں مسئلہ یہ آپ کی بات سے ایگری کر رہے ہیں, شاید ساروں کا بنیادی نقطہ نظر یہی ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن کیوں کر رہے ہیں اس پہ بات ہو رہی ہے کہ اس لیے کہ جب آپ, میں مطلب میری لیے سب سے زیادہ سرپرائزنگ شاید بلاول صاحب کا تھا کہ اس نے نہیں, اس کی سمپل اس میں رافر سائز کون سی ہے, جب آپ کے بلاول سرپرائزنگ ہے, پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ آنا سرپرائزنگ ہے, میں اسی لے گا کیونکہ ان کی پرورش سب لوگوں کی اس بنیاد پر, یا نہیں یار ہم ڈاکو وہ ڈیفینسو پہ رہے ساری عمر کے, ہم غدار نہیں, ہم میں ایک ٹائم دے رہا ہوں. جب آپ کی نواز شریف کی حکومت تھی, مریم نواز میڈیا سیل چلاتی تھی, آرمی چیف کی ریڈیو ریکارڈنگ ہوتی تھی, طلال چودھری گالیاں دیتا تھا تو اس کے لیے کلیپنگ کرائی جاتی تھی. عمران خان صاحب بھی یہی کر رہے ہیں, جو سوشل میڈیا پہ زیادہ گلیز دیتا ہے سوشل میڈیا ریاضت کا مقابلہ کر رہے ہیں. اچھی کارکردگی کی بجائے کسی کے منہ کے اوپر گند پھینکتے ہوئے سب سے پہلے مجھے اپنا ہاتھ میں گند رکھنا پڑتا ہے. وہ لیڈرشپ یہ پسند کرتی ہے نہایت احترام سے. کسی ایک لیڈر نے اسمبلی میں بتایا, جو ماں بہن کی گالیاں ہوئی بلوچستان میں, وہ بختر بند گاڑی پہ گیٹ توڑا گیا. کسی ایک لیڈرشپ نے اپنے
कार को अपने सर, ये तो रहनुमाओं बात के आपकी खिलाफ ठीक है कार्रवाई ना। की कि आपने ये माँ बहन की गालियां दी। पार्टी के अंदर अहम तरीन आदमी ये जो है आप जो गालियां कल्चर सबसे बना ज्यादा रहे निकालता है, हैं। जो सबसे ज्यादा सख्त बात करता है। हाँ बस ये आपकी लीडरशिप उनको लगा था मेरा चीता आ गया, उस मेरा पे शेर आ आपकी गया अच्छी जी, मिनिस्ट्री आ गया। मिलनी ये है, मैं उस मैं पे ये मैंने कहा था अच्छा एक दफा किसी प्रोग्राम में, जिस आदमी ने मुझे बताया वो उसका नाम नहीं, उन्होंने कहा यार मारी क्या हम किधर रह गए जब उसको देखते सर आ गया मेरा चीता, हम क्या खत्म हो करें। गया बात। मतलब स्टैंडर्ड सेट कर दिया ना इमरान खान साहब ने कि जो फयाजुल हसन चौहान साहब कहते हैं नेक्स्ट चीता- लेवल क्या है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है। इसके कहते हैं हम क्या करें जो तमीज की बात करते हैं जो। और आपको याद होगा कि जब वहाँ इमरान खान साहब की पहली मुलाकात हुई थी हम सहाफ़ी एंकर से, तो किसी ने सवाल किया था जनाब के फयाज चौहान साहब जो है वहाँ पे ये गुफ्तगू एक करते statement दिया था उन्होंने हैं, recently। बड़े ये सारे मौजूद थे, काशिफ भी बैठे हुए थे, सारे लोग थे। तो उन्होंने कहा जनाब कि जब यहाँ पे मुझे गालियाँ पड़ रही थी टीवी चैनल पे, कोई मेरी पार्टी का बंदा जाके वापस गाली देने को तैयार नहीं था। ये मेरा शेर जो है ना, ये फयाज चौहान, इसने जाके वहाँ टीवी पे सबके मुंह तोड़े थे, गालियाँ दी थी, इसलिए मुझे तो बड़ा पसंद है आप लोग जो बातें करते हैं। अब इमरान खान साहब अपने ज़ाती जो उनके गुस्से थे, उनकी बैशिंग होती रही, उनके साथ जो गाली पड़ती रही, उनको भी पड़ती रही है ना, उनके मुखालफिन भी तो देते। करेक्टर असैसिनेशन जो है इमरान खान साहब के भी थे, उनके अंदर एक सैडिस्ट किस्म की एक वो पैदा हो गई कि जिन लोगों ने ये टेंडेंसीज हैं, ये वो जो बात भट्टी साहब कह रहे हैं कि सोशल मीडिया क्या था। अब आके जो उन्होंने एक उन्होंने पैरेलल सिस्टम यहाँ पे उन्होंने आके मीडिया का खड़ा किया है, उसका मेन काम क्या है, गाली देना है। कि गाली दो, और जो सबसे बड़ी गाली दे रहा है वो उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, जलो दिल मत जलाओ भाई, ये उसको आगे भी ला रहे हैं। दोनों का ये दिल क्या तो है? दलाल ने यार, प्लीज यार, ये एक ही एक माइंड नहीं करना भाई, गेट यूज टू। आप जो पहले हम रियलिटी की बात कर रहे थे प्रोग्राम शुरू से पहले, मैं लोगों को जरा बैकग्राउंड बता दूं कि हम वैसे ही बैठ के ना एक रियलिटी की बात शुरू हो गई कि फलाने ने ये वादा किया था, फलाने ने ये वादा किया था। अब राम है ना आराम है। अखलाकियात की बात हमारी सियासत में नहीं, वो सियासतें और हैं, वो माशरे अब और काश हैं, उस वक्त भी जहाँ point पे यही था ना। जहाँ पे एक झूठ बोलने पे वसीम अदामी साहब आपको उठा के बाहर फेंक देंगे पार्टी से, आप पार्टी वो चेयरमैन बिल क्लिंटन की इंपीचमेंट शुरू हो गई थी झूठ जो बोलने एक पे हुई झूठ थी। बोलने पे कहते हैं प्रॉब्लम ये नहीं है तूने किया क्या है, झूठ प्रॉब्लम बोला ये तूने कौन सा झूठ बोला है। उसकी असल पूरी- वो माशरे कुछ और चीज है यार, उसकी ये लाइफ माशरे सर, कुछ लेकिन और- उसमें हम ये कहने में तवक्को जा रहे हैं ना कि भाई यहाँ इस रिजीम से तवक्को ज्यादा इसलिए थी कि नैरेटिव ही सारा ये था कि यार ये सारे जो है वो, अब मैं इनमें सबसे अच्छा हूँ, ये सारे जो है ना चोर भी हैं, चक्के भी हैं, कैपेसिटी भी नहीं, सब कुछ है। और उसके बाद जब आप वही काम करते हैं और आपसे सवाल आप कहते हैं यार वो भी तो ये कर रहा है, भाई आप तो आए ही इस बुनियाद पे कि ये सब ये करते हैं मैं नहीं करूंगा, और उसके बाद आप वही करते हैं और हम तनकीद करते हैं, आप कहते हैं यार वो भी तो कर रहा है, तो यार फिर तो बात ही खत्म हो गई। काशिफ जो आपने मोरालिटी पे बात की ना, दो तीन चीजें, एक आपको मस्जिद का इमाम होता है। अब मस्जिद के इमाम ये नहीं कह सकता मेरे पीछे जो वहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं क्योंकि ये ऐसे लिया तो मैं भी ऐसे हूँगा। आपको मस्जिद के इमाम में कुछ सर्टेन क्वालिटीज चाहिए होते हैं कि आपने उसके पीछे जाके आके अल्लाह मियाँ को सजदे करना। सारे इमाम असली ये कह रहे हैं इमाम सारे को, नहीं, सुन लो ना। जो जिन लीडरों की बात कर रहे हैं वो सारे नहीं, को नहीं, ये कहते हैं नहीं, ना। अगर आप आके आपके सामने मैं दावा करूँ आई एम ए पोप, देन आई हैव टू एक्ट लाइक वन एज वेल। ये दावा सारे नहीं करते। नहीं सर, मैं बताऊँ ये इमरान खान साहब की स्पेस क्यों बनी थी, इसलिए स्पेस बनी थी। उन्होंने कहा जनाब ये दोनों पार्टीज और इनके फॉलोअर जो हैं गलत लोग हैं, करप्ट हैं, बेईमान हैं, बला बला, मैं नहीं हूं। अब यार तो डेढ़ आपको करोड़- ख्याल है इमरान खान करप्ट है? ये सर जो स्कैंडल्स आ रहे हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, मतलब ये है कि रऊफ साहब जो है ना वो बड़े ईमानदार हैं, उनके नीचे पूरी उनकी प्रोडक्शन टीम को आपने पैसे पकड़ दिए, ये कहाँ सा जवाब है। आप अगर बैठ के आपकी टीम में वजारतों में बैठ के लोगों के पैसे पकड़े जा रहे हैं और आपके स्कैंडल सामने आ रहे हैं, उसके बाद आपके मैं तो ईमानदार हूँ मेरी टीम खराब है, ये कभी हो सकता है? मतलब आप बैठ के सरदार हैं इसके ये किसी कबीले को, कबीला पूरा करप्ट हो गया लेकिन सरदार बड़ा ईमानदार है, ऐसा नहीं हो सकता। जो लोग इनके डोनर्स हैं, जो इनका लाइफस्टाइल आके वो करते हैं, वो सारे बेनिफिट्स लेते हैं। ये इस ध्यान में हवाले रखें। से खान साहब ने जो एग्जांपल सेट जो पार्टी को फंड करते लोगों हैं- को फारिग भी किया, ये भी तो पहले नहीं हुआ। किसको फारिग किए जहांगीर तरीन साइडलाइन तो हुए, सर? वो बुखारी ने इस्तीफा तो दिया, तो नहीं थे ना और उनके पास नहीं। असल जो स्कैंडल इनका टेस्ट था ना सर, जो बड़ा वो था शुगर स्कैंडल था। आप एफआईए की रिपोर्ट कर पढ़ें, उन्होंने पिन पॉइंट करके बताया थे वाजिद जिया साहब की, उसने एफआईजीएटी ने, कि किस मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का फलां फलां रोल है। अगर इस मुल्क में इंसाफ होता, कोई नैब होता, कोई इमरान खान साहब वो पुराने ने या अपोजिशन वाले इमरान खान होते, एटलीस्ट मेरा ख्याल है 6 से 7 वजीरों को गिरफ्तार होना चाहिए। ये रिपोर्ट की मैं रोशनी में कह रहा हूँ सर। असद उमर साहब का इसमें बड़ा रोल है, नंबर 1। आई डोंट एग्री विद यू। चलो ये आपका रिपोर्ट पॉइंट की है, बात मैं है, रिपोर्ट फैक्ट की बात सर करें। मैं रिपोर्ट की बुनियाद पे कह रहा हूँ, मैं अपनी फाइंडिंग नहीं दे रहा। वो रिपोर्ट जो इमरान खान साहब की अपनी एफआईए की बनाई हुई है, वाजिद जिया साहब से आप पूछ लीजिए। लेकिन उस रिपोर्ट में कहाँ लिखा है? ये तो कहा गया कि उसने सर, 1 मैं बता दूं क्या लिखा मिलियन है। शुगर की एक्सपोर्ट की इजाजत दी। सर मैं बता देता हूँ, उसमें उनसे पूछा गया कि अब जो मेन चीज थी कि आगे इसकी इजाजत किसने दी थी, असद उमर साहब ने इसी में दी। उनसे किसने फैसला करवाया था? अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने फैसला करवाया था। जब उनसे पूछा गया जो उनकी फाइंडिंग है एफआईए की रिपोर्ट की, उन्होंने कहा जनाब असद उमर साहब जस्टिफाई करने में नाकाम रहे हैं कि इसकी एक्सपोर्ट जरूरी थी। जब आप पे ये इल्जाम लग रहा हो कि एज फाइनेंस मिनिस्टर आप जस्टिफाई ही नहीं कर सकते कि 1 लाख
آیا 1 ملین ٹن جو ہے آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دی ہے اور پھر آپ وہ طریقہ کار اسد عمر کا غلط تھا. نہیں سر میں بتاؤں کیوں غلط تھا. اسحاق ڈار صاحب ہمیشہ 1,00,000 2 لاکھ ٹن کی اجازت دیتے تھے, پھر کہتے ہیں قیمتیں اسٹیبلائز رہیں گی تو اگلی 2 لاکھ کی آگے اجازت. سنتے ہیں اسد عمر پہلے یہ غلطی اسد عمر نے کی ہے. اسی غلطی سے قوم کی جیب سے 300 ارب روپیہ نکل گئے. اسی غلطی کے معافی آپ اس کو زرداری کو دیتے تھے, گیلانی کو دیتے تھے, یا آپ نے نواز شریف کو دی, یا آپ نے اس کو شاہد خاقان عباسی کو دی. جب آپ خود کسی کو غلطی کی آ کے نے, اچھا غلطیاں ہوتی ہیں اس کی قسمیں ہوتی ہیں. ایک غلطی ہوتی ہے آپ کے انٹینشنل ہو گیا, فیئر انف. اگر اس غلطی کی بنیاد پہ جس پہ 2-3 مہینے پوری ڈیلیبریشنز ہوتی رہی ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, پہلے اسد عمر نے انکار کیا تھا, انہوں نے کہا چلیں شوگر بورڈ کریں. میں یہ بتا رہا ہوں آپ کے things are not that simple. میں میری بات سے میں آپ سے اس کے اختلاف کرتا ہوں تھوڑا سا. انکوائری رپورٹ انکوائری رپورٹ آپ کی بات ٹھیک ہے, انکوائری رپورٹ میں کچھ چیزیں لکھی ہیں, کس کس کا کیا قصور ہے, لکھا ہوا ہے سارا. میں آپ سے اگری کرتا ہوں, رپورٹ تو میں نے بھی پڑھی ہے, آئی ایم شیور ہم ساروں نے رپورٹ پڑھی ہے, لیکن آپ کو تھوڑی سی یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ شوگر کے کیس میں ہوتا کیا ہے. شوگر مل اونرز, آپ شاہد خاقان عباسی جب پرائم منسٹر تھے اس ٹائم کے فیصلے دیکھے, انہوں نے پہلی میٹنگ میں اپنی کیبنٹ میں کہا کہ ای سی سی کی میٹنگ تھی کون سی, انہوں نے کہا اس ایکسپورٹ نہیں کرنے دیں گے. 15 دن کے بعد وہ فیصلہ تبدیل کرنا پڑا. کیوں سر میں بتاتا ہوں کیوں. نہیں یہ نہیں ہوتا سر. شوگر مل آپ کے پاس آگے کہتی ہے سر میرے پاس ملین ٹن شوگر ایکسٹرا پڑی ہے, پھر میں کرشنگ نہیں کرتا. جس کسان نے اپنا گنا لادا ہوا نا وہ لا کے پھر کھڑا ہو جاتا ہے. انکوائری کیوں کروائی تھی؟ اگر یہ سمجھتے تھے ہم نے کسانوں کے لیے پیسہ دلوانے کا, شوگر ملے ہمیں بلیک میل کر رہی ہیں, تو پھر انکوائری کیوں؟ بلیک میل تو کرتی ہے نا جی, انکوائری کمیٹی کیونکہ آپ نے کارٹیل جب بنائیں گے کارٹیل بلیک میل کرتا ہے, اور وہ بلیک میل ہوئے ہیں. اوہ میری جان سنیں, آپ نے انکوائری اس لیے بنائی ڈیٹرمن کریں کہ کس کس کا کیا فالٹ ہے, کس کس کو پکڑنا ہے ہم نے. جب اس نے انکوائری رپورٹ نے پورا آپ کو پن پوائنٹ کر دیا کس کس کا کیا فالٹ ہے, آپ نے اس کو ڈمپ کر دیا. آپ کو یاد ہوگا ارشد شریف صاحب نے وہ کی تھی آپ کی یہ پاور کی بجلی والا جو اسکینڈل آیا تھا, اس کی رپورٹ کی انہوں نے چھپا لی کہ وہ ہم نے باہر نہیں کرنی. ویٹ کی انہوں نے چھپا لی. اس کے بعد آئل کی, ویٹ کی تو میں نے خود پڑھی ہے, کیا بات کر رہے ہیں. نہیں اس پہ ایکشن کوئی نہیں لیا, میں یہ بتا رہا ہوں. اچھا اس کے بعد سیمنٹ کی, ہاں سیمنٹ کی انہوں نے چھپا لی, اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. سر سو کہنے کا مطلب یہ ہے آپ نے کہا کرپٹ نہیں ہے, یہ کوئی جواز نہیں. میں آپ سے پوچھ رہا تھا, میں یہ آپ سے دیکھیں میں نے نہیں کہا, یہ میں آپ سے پوچھوں کہ وہ کرپٹ ہے, آپ نے کہا جی اس کے نیچے کے, لیکن جب آپ ایگزامپل جو دے رہے ہیں میں اس ایگزامپل کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایگزامپل نہیں سر. ان کے فیصلوں سے سارا مافیاز جو ہیں, سب سے بڑے مافیاز ان کی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, خود جو بینیفیشریز ہیں جن کی جیبوں میں پیسہ کیا ہے اور عوام کی جیب سے کیا, جو فیصلے کیبنٹ نے خود کیے ہیں اس کے سب سے بڑے بینیفیشری ان کے اپنے منسٹرز ہیں. اجازت ہے ایک بریک لیتے ہیں, بریک بعد واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. اب یہ ساری وسیم بدامی صاحب بات مافیاز کے اوپر آ گئی ہے. عمران خان صاحب, اور میں پھر یہ کلیئر کر دوں, جو انہوں نے بات کی تھی ایکسپورٹ کی, میں اس کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ میں بڑے جتنا میں نے دیکھا ہے شوگر کا جو مافیا, یہ کارٹیلز بن گئے ہمارے ملک میں, یہ بلیک میل کرتے ہیں گورنمنٹس کو. اور بلیک میلنگ کیا ہوتی ہے شوگر کی, اکتوبر میں آ کے کہیں گے, کبھی سے پہلے بات نہیں کرتے سال میں, ستمبر اکتوبر میں آ کے کہتے ہیں جی ہمارے پاس چینی. ویسے ان کے مل مالک ان کا نام بھی بتائیں گے کہ کون سا مافیا؟ سارے تو یہی ہیں جو سارے یا سیاستدان ہیں یا امیر ترین, اس میں میڈیا والے بھی ہیں, میڈیا والے بھی ہیں سر, جانے خود پالیسی میکرز ہیں, میڈیا والے بھی ہیں, یہ سارے کے سارے تگڑے ترین لوگ ہیں, کیونکہ ایک سال میں انویسٹمنٹ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, اربوں کی انویسٹمنٹ باہر نکلتی ہو, وہ پھر کتنے تگڑے ہو جاتے ہیں. ان کے پاس پیسہ سوچے, ہر ایک کے پاس اپنا پرائیویٹ جیٹ ہے, ہر تقریباً دوسرے تیسرے کے پاس, جتنے کے پاس اپنا پرائیویٹ جیٹ ہے سمجھو اس نے شوگر مل لگائی ہوئی. اور کرتے کیا, اکتوبر نومبر میں جا کے کہتے ہیں جناب وہ شوگر بہت ہے, تو اگر ایکسپورٹ نہیں کریں گے تو ہم کرشنگ نہیں کریں گے. کرشنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم گنا نہیں خریدیں گے. گنا نہیں خریدنے کا مطلب ہر روز گنا جو سورج کے نیچے پڑا وہ سوکھ رہا ہے, کسان سڑکوں پہ آ جائے گا. سو کسان اکثر گورنمنٹس کسان کی وجہ سے بلیک میل ہوتی ہے کہ کسان, لیکن اس سے پہلے یہ میکینزم بننا چاہیے اور ان کارٹیلز کو توڑنا چاہیے. اسی وجہ فری کر دیں لائسنس کو, جس کا دل کرے شوگر مل لگائے. اگر باقی ساری ملیں لگ سکتی ہے, شوگر مل کیوں نہیں لگ سکتی؟ لیکن شوگر مل صرف اجازت سے لگتی ہے, اور وہ بھی ہائیسٹ لیول کی. ایسا بزنس ہے جس میں یو کین نیور گو رانگ, اور پیسے ہی پیسے ہیں. کون کس شوگر, کوئی شوگر مل بند ہوئی, کسی میں نقصان ہوا؟ کاشف بات سنیں, یہ ساری شوگر ملیں جو ہیں نا آپ کی 70% 60% یہ پاکستان کے حکمرانوں کی اپنی زرداری زبان کی ہیں. اس کے بعد ترین صاحب اس میں آ جاتے ہیں, ہمایوں اختر آ جاتے ہیں, نام لیتا جاتا ہے, شریف صاحبان, اچھا شریف صاحبان آ جاتے ہیں, اس کے بعد دریشا کا آ جاتے ہیں. سارے کے سارے یہ وہ لوگ ہیں جو خود یہاں وزیر اعظم ہوتے ہیں. اس میں پرویز الہی صاحب کے کبھی صاحب آپ تو بھیج دیا میرا خیال ہے, رحیم یار خان گروپ میں منہ چلائی کا اس میں چیئر ہے. یہ تمام ایلیٹ جو خود پاور میں بیٹھی ہو, یہ سمریاں بنواتے ہیں, یہی پیسے رکواتے ہیں, یہی سبسڈیاں لیتے ہیں. تو یہی کسان ہیں, یہی ملرز ہیں, یہی فیصلہ. یہ جج, جیوری اور ہینگ مین جو ہے نا, یہ تینوں کے تینوں خود ہیں. اور بعد میں آپ کو مجھے یہ سمجھاتے ہیں ہم تو کسانوں کو پیسہ نہیں دیں گے. کیسے ان کی جرات نہ دیں اگر حکومت یہاں پہ بیٹھی ہو, آپ کا ریگولیٹر بیٹھا ہو. جب یہ حکومت ہو تو کیسے دیں گے سر؟ جو خود حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیسے پیسے دیں گے, کیسے؟ اور انہوں نے سبسڈی, انہوں نے 30 بلین روپیز کی سبسڈی دے دی ہے خود کو, اور ٹیکس کتنا دیا, 10 روپے کا, 20 روپے پھر بھی وہ آپ سے پروفٹ لے گئے. سبحان اللہ. وسیم بدامی صاحب, میں آخری کلوزنگ کرنی پروگرام کی, اس کے بعد بٹی صاحب جی. تو یہ
اور بھی بات کرنی تھی لیکن مافیاز کیونکہ آگے ہیں ہاں تو مافیاز کے خلاف تو سارے بے بس ہو جاتے ہیں. ہو جاتا ہے. اچھا مجھے یہ لگتا ہے آپ شاید کلاس سے ڈس ایگری کریں کہ یہ سارے کی ساری بات سے ایگری کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ کم از کم اگر ہم نے اس پہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے 100 قدم بڑھنا ہے آگے تو شاید 2-3 قدم تو بڑھے, ورنہ پہلے 2-3 قدم بھی نہیں تھے. تو مجھے لگتا ہے اتنے اوور دا ایئر جو چیز بلڈ اپ ہوئی ہے اس کو ٹوٹنے میں ٹائم لگے گا. مطلب میں اس میں یہ کہہ دوں کہ اس گورنمنٹ کی انکوائری سے یہ پتا لگ گیا کہ آج تک ریاست کو ہی نہیں پتا ہوتا تھا کہ چینی کا اسٹاک کتنا. شوگر مل بتاتی تھی آپ کو, یہ مل ایسوسیشن آپ کو بتاتی تھی کہ ہمارے پاس اتنے بھولے بھی نہیں ہے کاشف کہ آپ جن کو کہ حکومت کو سب پتہ تھا. رپورٹ پڑھ دو پورا پڑھیا کرو نا سر. دیکھو مسئلہ یہ رپورٹ کہہ رہی ہے ان کی اپنی ملیں ہیں, خود کو پیسہ دے رہے ہیں. پارٹنرز ان کرائمز ہیں. دیکھیں ایک ہے افراد جو حکومت میں, ایک ہے اسٹیٹ. میں اسٹیٹ کو وہی چلا رہے ہیں. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اسٹیٹ کو, اگر انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کو نہیں پتا کہ شوگر کا اسٹاک کتنا ہے ایک سال, نہیں پتا تھا اس سے, ابھی بھی پتا نہیں پتا کہ نہیں پتا. چلیں اب اتنا ٹائم نہیں, آپ بھٹی صاحب سے ویو لے لیں, برا لگ رہا ہے. چلیں بھٹی صاحب کوئکلی اگر کلوز کر دیں, پھر بحث کر لیں گے, پھر بحث کر لیں گے. اچھا جی بڑی صاحب, میں نے سمجھا میں نے 9 بجے کے بلیٹن میں بپر دینا ہے. معافی چاہتا ہوں, میں اس لیے سو گیا تھا. میں معافی چاہتا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں, میں آپ کی باتیں سن نہیں سکا. میں 9 بجے کے بپر کی تیاری کر رہا تھا. کاشف صاحب آج مجھے آپ کی باتوں پہ بڑی حیرت ہوئی ہے. کل میں آپ کو اپنے پروگرام میں لوں گا. حکومت کا کام ہے مافیا ختم کرنا. جب مافیا مضبوط ہوتا ہے حکومت کمزور ہوتی ہے اور ساتھ ملی ہوتی ہے. ادروائز مافیا کی کیا جرات ہے کہ بات کر سکے. آئی پی پیز کے ہوئے دیکھیں, میں عمران خان کو آنیسٹ سمجھتا تھا اور کہتا بھی ہوں, لیکن یہ کیسے ہے کہ میں آنیسٹ ہوں, میری ٹیم نیچے اربوں روپے کما رہی ہے اور میں خاموش ہوں. آئی پی پیز کی انکوائری کا کیا ہوا, شوگر کی کیا ہوا, گندم کی کیا ہوا, ایل ایم جی کا کیا ہوا, قبضہ مافیا کا کیا ہوا. مجھے ایک مافیا بتائے جس میں کمی آئی ہو, ایک مافیا, وہ اس کو پن پوائنٹ کر دے. میں کہوں گا حکومت کا کام ہے قانون مضبوط کرنا, اس پہ امپلیمنٹ کرانا. آپ پروٹوکول لینا, پی ایم بننا, جہازوں میں آنا جانا نہیں ہے, یہ کام نہیں ہو سکتا. سر میں سوال یہ تھا کہ حکومت مافیاز کے خلاف ناکام کیوں ہوئی ہے. 30 سیکنڈ میں ذرا اس کا جواب دیں کہ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ناکام ہو گئے. کیونکہ مافیا حصہ ہے اس کا, مافیا حصہ. یہ تو آپ کے بلیٹر کا وقت ہو گیا. میں اماد صاحب سے کہتا ہوں میرا بپر لے لیں کیونکہ کاشف صاحب کا پروگرام بہت تیز چلتا ہے. میں اماد یوسف صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, ادروائز ورنہ کل آپ کو پروگرام میں مدعو کروں گا. ٹھیک ہے, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسی مافیاز کو جو حکومت میں بیٹھے ہیں, میں پھر یہ کلیئر کر دوں, تسی سارے ہیں کہہ رہے ہو جیسا میں کہہ رہا کہ مافیاز ملک میں نہیں ہیں. میں نے یہ نہیں کہا, میں کہہ رہا ہوں مافیاز ہیں, خالی روف بھائی تو سلیکٹیولی رپورٹ کوٹ کرتے ہیں, سلیکٹیولی اپنا انالیسس کوٹ کرتے ہیں. یہ اس کے اوپر میرا بڑا اعتراض ہے کیونکہ میں نے جو سٹاکس کی بات کی ہے یہ رپورٹ کہہ رہی, ہمیں نہیں پتا اسٹیٹ کو کہ سٹاک کتنا ہے. پھر کریں گے, لیکن چلے مافیاز کے اوپر ایک اور بحث کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.